اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واهل التقوى واهل المغفرة وفي مقام الآخر إذ قال ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی ہم سب نے دیکھنی ہے، محشر میں عزت رسول اللہ کی۔ مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی تے ہدیہ درود و سلام نہایتی ادب و احترام دے نال بارگاہ مصطفیٰ اندر پیش کرن تو بعد سامعین و حاضرین بزرگوں دوستوں نوجوانوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے مولا تعالی جل شانہ دی بارگاہ دے اندر خالق کائنات جل وعلا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہنوں ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبریٰ دی دولت نال مستفیض فرمائے۔ جس طرح کے تمام احباب نو معلوم ہے کہ اج دا دن عظیم با برکت دن ہے، 10 ذی الحجۃ المبارک دا دن ہے، اور اس دن نو خاص نسبت ہے جد انبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ دے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔
دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس برکت مہینے اور اج دن دے صدقے رب ذوالجلال ساڈی سب دیاں خطاواں نوں معاف فرمائے، ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر وقت اندر جس موضوع تے میں جناب دے نال ہم کلام ہونا ہے او عید قربان دے متعلق۔ عید قربان کی ہے؟ ان سمجھو یا مال نو راہ خدا دے اندر خرچ کرن دا انعام کی ہے، بس یہی سمجھو۔ تو میں جناب دے سامنے جڑی آیات بینات تلاوت کی تھی، خالق کائنات جل وعلا نے اودے اندر کی فرمایا، اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہ اس کے رب نے فرمایا، کس سے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، جو تو رب ذوالجلال نے فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا گردن رکھ، عرض کی میں نے اپنی گردن کو جھکا لیا، جو رب ہے سارے جہاں والوں کا۔ مختصر ترجمہ۔ تو اس آیات بینات اندر خالق کائنات جل وعلا نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ذکر خیر فرمایا ہے کہ اسی جدو بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو جو بھی حکم کیتا ہے انہوں نے اپنی گردن میری بارگاہ اندر جھکا لئی ہے، میری بارگاہ اندر جھکا لئی ہے۔ دوستو اے تنوں سب تسی احباب جان دے ہو کہ محرم شریف دی 10 محرم نو میرے تے تواڈے پیارے آقا امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ اندر اپنے جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے، راہ خدا اندر اپنی جان نو قربان کیتا ہے۔ محرم شریف نو نسبت ہے امام علی مقام امام حسین دے نال، اور اس ذی الحجہ شریف دے مہینے نو اور اس ذی الحجہ شریف دی 10 تاریخ نو نسبت ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال۔ جویں ایک عظیم و شان او قربانی سی، انج ہی یہ بھی ایک عظیم و شان قربانی ہے۔ 10 ذی الحجہ نو خاص نسبت ہے باپ اور بیٹے دے نال، باپ اور بیٹے دے نال۔ باپ کون ہے؟ باپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے۔ مسلمان بیٹا کون ہے؟ قربان جاواں لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آپ دے بیٹے نے، اور باپ بیٹے نو قربان کرن واسطے رضائے الہی واسطے تیار ہو چکے ہے، اور بیٹا قربان ہونے واسطے رب ذوالجلال دے رستے تے تیار ہے۔ باپ قربان کرن واسطے تیار ہے، بیٹا قربان ہون واسطے تیار ہے۔ باپ قربان کرن واسطے تیار ہے، بیٹا راہ حق دے اندر قربان ہون واسطے تیار ہے۔ ابا جی نے جو پوچھا میرا بیٹا میں خواب ویکھیا تیرا کی خیال ہے؟ تو فرمایا ابا جی انشاءاللہ تسی مینوں صابرین چو پاؤ گے، جو رب ذوالجلال دا فیصلہ وے، جو حکم ہے مولا تسی اپنے باپ نو فرمایا ابا جی جو مولا دا حکم ہے تسی کر گزرو، انشاءاللہ مینوں صابرین چو پاؤ گے۔ باپ بیٹے نو قربان کرن واسطے تیار ہے اور بیٹا قربان ہون واسطے تیار ہے۔ کیوں؟ باپ نے اپنے بیٹے دی گردن نو راہ حق
اندر جھکایا اور بیٹے نے راہ حق اندر قربان ہونے واسطے اپنی گردن نو جھکایا، جھکا دیتا ہے۔ مسلمان ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو اپنے لخت جگر نو پوچھ کے فرمایا رب ذوالجلال دا حکم آیا ہے، بیٹے نے کہ ابا جی جو رب دا حکم ہے تسی ہوئی کر گزرے ہو۔ باپ لے کے چلیا بیٹے نو، بڑھاپے دی عمر، بڑے زیادہ عمر ہو چکی ہے، بڑھیپا آ چکے ہوئے، وال سفید ہو چکے نے، رب ذوالجلال نے ادو اولاد عطا کی تھی، اولاد دے نال امتحان بھی آیا۔ رب ذوالجلال نے جدو امتحان آیا، امتحان اندر جدو پاس ہوئے، خالق کائنات جل وعلا نے اس ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو اس امتحان اندر پاس ہوئے نے، خالق کائنات جل وعلا نے ادا ذکر قرآن اندر فرمایا اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اسا جدو ابراہیم علیہ السلام نو کسے شہدہ حکم دیتا ہوئے، انہوں نے اپنی گردن نو ساڑھے حکم دے اندر جھکا لیا ہوئے۔ مسلمان واسطے اندر بڑا سبق ہے۔ خیر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو جدو لٹایا، بیٹا لیٹ گیا، بیٹا قربان ہونے واسطے تیار ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے ہاتھ اندر چھری ہے۔ آپ نے جدو بیٹے نو لٹایا، جدو بیٹے نو آپ نے لٹایا چھری چلان لگے تو جبرائیل علیہ السلام بولے، فوراً حاضر ہو کے آکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کون بولے؟ جبرائیل علیہ السلام بولے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایتھے خاموش ہو گئے۔ اگے جڑا قربان ہو رہا ہے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، آپ بولے، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ ایتھے خاموش ہوئے۔ جیڑی اصلی قربان کر رہی ہے، جس ہستی دے اندر ہاتھ اندر چھری ہے، انہوں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام لاکھ دینے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر والحمدللہ۔ کہ فرمایا اللہ اکبر، تو ہی وڈا ہے سارے جہان دن، واللہ اکبر، یا اللہ تو وڈا ہے۔ کی دسیا؟ یا اللہ تو وڈا ہے، الحمدللہ سارے تعریفاں دے لائق۔ تو اس واسطے بزرگ فرمانے نے بڑا سبق ہے۔ مسلمان وہی ہے جڑا اپنی جان، مال، اپنی خواہشات، جائز نجائز خواہشات نو، اپنی زندگی نو خالق کائنات رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر، او دے راہ دے اندر خوش دلی دے نال قربان کر دے وے، ہمیشہ مسلمان انہوں آکھ دینے۔ اسلام دا معنی کی ہے؟ اسلام دا سادہ دیا معنی ہے، بالکل سادہ معنی ہے۔ اسلام دا معنی ہے گردن نو رکھ دینا، گردن نو جھکا دینا۔ اسلام دا بالکل سادہ معنی ہے۔ اسلام دا معنی ہے گردن رکھ دینا، گردن جھکا دینا۔ جو رب ذوالجلال دا حکم آوے اتھے چونکہ چنانچہ نہیں چلدا، اتھے چون چرا نہیں کرنی، بلکہ رب ذوالجلال دا جدو حکم آوے مسلمان دی زبان تے ہی ہوئے آمنا وصدقنا، مولا میں منیا بھی ہے، میں تصدیق بھی کیتی ہے، اور اپنی گردن خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ دے اندر جھکا دین دا نام اسلام ہے۔ بولتے نہیں جی؟ جھکا دین دا نام اسلام ہے، جھکا دین دا نام اسلام ہے۔ جو تو رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام نو حکم دیتا، آپ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس حکم دی تعمیل کی تھی، حکم نو فوری منیا۔ مسلمان خوب یاد رکھ، مسلمان دے کم میں جو تو رب دا حکم آوے اپنی ہر جائز ناجائز خواہشات نو چھڑ کے رب ذوالجلال دا حکم من۔ نماز دا وقت ہو جاوے موزنہ کے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جائز ناجائز کم نو چھڑ کے رب ذوالجلال دی بارگاہ چاہ، کیونکہ رب دا حکم آ گیا ہے۔ مسلمان ہے یہی، اسلام دا معنی ہے یہی کہ رب دا جدو حکم آوے اپنی گردن نو جھکا دے۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کیسی، انہیں کیسی مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو، ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن
جھکائی ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو خلیل اللہ کیوں آخدے نے؟ آپ رب تے خلیل نے تو خلیل کیوں آخدے نے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی مبارک زندگی اندر بڑے بڑے سبق ملتے نے، آپ نے بڑے بڑے امتحان پاس کیتے نے۔ جدو پاس کیتے نے تو علماء آخدے نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، رب ذوالجلال نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو خلیل اللہ دا لقب کیوں دیتا؟ فرمایا وَمَالَهُ، فرمایا سمّہُ ربہ خلیلا لِأَنَّهُ سلم نفسہ، فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ دا نام خلیل اس واسطے رکھیا، انہوں نے اپنی مال جان نو رب ذوالجلال دی رضا دی خاطر قربان کیتا ہے۔ رب نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو انہوں آگے جانا پینا ہے، تو زبان تے ہی سی مولا جو تیری رضا وہی میری رضا ہے۔ ایک جملہ سی، کی جملہ سی؟ مولا جو تیری رضا وہی میری رضا ہے۔ اس امتحان تو پاس ہوئے، رب ذوالجلال نے بیٹا دیتا بڑھاپے دے اندر، فرمایا ابراہیم قربان کرنا پینا وے اور وادی مکہ دے اندر جا کے چھڑنا پینا وے جتھے کوئی آباد نہیں، بھی آبان جنگل ہے، تے آکھے مولا جو تیری رضا وہی میری رضا ہے، وہی میری رضا۔ آگ دے اندر تشریف لے گئے، فرمایا مولا جو تیری رضا وہی میری رضا۔ بیٹا قربان کیتا، بیٹے نو بیوی بچے نو چھڑ کے آئے، فرمایا مولا جو تیری رضا وہی میری رضا وے۔ رب ذوالجلال نے آپ نو مال دیتا، آپ نے سارا مال راہ خدا دے اندر خرچ کیتا۔ علماء لکھ دے نے ایک مرتبہ فرشتیاں نے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا اج تیرے خلیل دا امتحان نہ لئیے، تو آخنا میرا خلیل ہے، ہر شے میری بار دے اندر قربان کردہ ہے، تو اتنا مال دیتا ہے، کیوں نہ ہوئے اج اساں خلیل اللہ علیہ السلام دا امتحان لئیے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مقام نبوت تے رسالت تے فیصل اور اس تو علاوہ رب ذوالجلال نے مال بھی کثیر دیتا سی، لیکن استقامت فی الدین بھی کثیر سے۔ فرشتے انسانی شکل اندر آئے، لباس بشریت پا کے آئے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بکریاں دا ریوڑ لے کے کھلوتے نے، بکریاں دا ریوڑ لے کے کھلوتے نے۔ فرشتے حاضر ہوئے، انہوں نے رب ذوالجلال دے نام دی تسبیح کی تھی۔ تسبیح کیڑی سی؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جدو تسبیح پڑھی نام اچھا لگیا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو اپنے محبوب حقیقی خدا، محبوب حقیقی دا جدو ذکر خیر سنیا، دل نو سکون ملیا، سن کے بڑے خوش ہوئے، سن کے بڑے خوش ہوئے۔ فرمایا فرشتیو، فرمایا اے لوگو آن والے ہو، آن والے ہو، ایک دفعہ پھر میرے محبوب حقیقی دا نام سناؤ۔ وہ کہنے لگے مفت نہیں سنایا جانا، کچھ لگنا وے دیو، ایک دفعہ سنا دیو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمان لگے دین واسطے تیارہ، سناؤ تو صحیح۔ اے بکریاں دا جیڑا ریوڑ لے کے کھلوتا ہوا، اے ادھا ریوڑ دیواں گا، ایک دفعہ میرے محبوب حقیقی دا نام سناؤ۔ مسلمان ویکھتے آج اساں بھی اللہ رسول دا نام سن کے کدے دینے ہیں؟ اسا دا پیسہ اتھے دینا ہے جتھے میں ایک ملک تے کنجری نچدی ہوئے، پھر جیباں بھی خالی کر لینے ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم شریف کے اندر لکھا، حوالہ بھی کھان واسطے تیار میں ہاں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم شریف کے اندر لکھا، امام غزالی کوئی عام بندہ نہیں، ایدی شان پچھڑی ہوئے، شان اگر ایدی جان نہیں ہوئے، مذہب جو بندہ جڑا وڈیرا ہوئے، انہاں جڑا مجدد اشرف علی تھانوی کو پوچھ حجت الاسلام امام غزالی دی شان کی ہے۔ پھر کسے موقع دے بیان کرانگا، وقت تھوڑا وے۔ او حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا امام سجاد امام زین العابدین بیمار کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرمایا، آپ نے فرمایا لوگو سنو، او بندہ سخی نہیں جے دے کلو منگ کے لے آ جاوے، فرمایا سخی او بندہ وے جیڑا بغیر منگے اونو دے وے، جیڑا خود بھی رب رسول دی اطاعت کرے تو لوگوں نے بھی اطاعت کرن دا حکم دے وے۔ تے اسی کنوں دینے ہیں؟
ماہی کو مالک حساب کو ایویں نہیں خسرے نہ چاہتے ہوں جیب خالی کر دینے ہیں تے مسجد دی واری آوے علماء دی واری آوے تے ساڑے پرس بھی گھر بھول جاندے نے ساڑی گنجائش بھی نہیں ہوندی تے کاروبار بھی نہیں چل دے بزرگ فرماندے نے حلال پیسہ حلال جگہ تے لگدا ہے حرام حرام جگہ تے لگدا وے کرے اس پاس سے نہیں جانا چاہندا ضمن چل دیا گل آ گئی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں ادھا ریوڑ دیواں گا کنا ادھا ریوڑ دیواں گا بکریاں دا میرے محبوب عقیدگی دا نام سناؤ فرشتیاں نے پھر کیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی الملک والملکوت سبحان العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت جدو سنایا دل سکون ملیا خوش ہوئے سانو بھی سکون ملتا ہے کہ نہیں نہ سکم 10-5 منٹ مولوی جمعے دوتے کر دیتا ہے حال حال پا دینے ہیں کہتا سکون ویکا مسلمانا وہ تھے خلیل اللہ وہ تھے جدے بارے آلہ نے فرمایا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فادر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی جو ان سے آج لوگ ہی آخدے نے بس اللہ کو مانو اللہ کا مانو او اللہ نو منن والے آ جنی دیر تک محمد نو نہیں مننے گا رامن تو مننا بیکار ہے بزرگ فرمانے سن محمد کا در چھوڑ کر جانے والو محمد کا در چھوڑ کر جانے والو اگر ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا چلے دنیا میں خدا کو مانو خدا کو مانو معاشر میں محمد کے بغیر خدا بھی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے بول دے نہیں جے او جھوٹی بولو او سننی ضرورت تو سننا ہے تیرے ہر بلا لٹ کے لے گئے انگریز بول بول اچھی بول اپنے رب دے نا دل چی بول ایک دفعہ آکنا سبحان اللہ ایدہ معنی کی بندہ بلا بول بول یا اللہ بول دا نہیں تے ساڑھا ایمان ہے کہ نہیں ہے تے پھر اس کلمہ آسان ہے تے کیوں نہیں بول دے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو انہوں نے کہا یار ایک دفعہ اور سناؤ بڑا سرور آیا دل خوش ہویا ہے وہ کہنے لگے ابراہیم کچھ لگے گا انہوں نے فرمایا جڑا ادھا ریوڑ رہ گیا یہ بھی قربان کر دے مانگا جڑا ادھا ریوڑ رہ گیا یہ بھی اپنے محبوب حقیقی دے نا تو قربان کر دے مانگا محبوب حقیقی دے نا تو قربان کر دے مانگا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو کیا فرشتیاں نے پھر رب ذوالجلال دی عظمت نو بیان کی تھا فرمایا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت جدو سنایا دل نو سکون ملیا کی ملیا دل نو جدو سکون ملیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا یار ایک دفعہ پھر سناؤ فرشتے کہنے لگے یعنی کہنے لگے فرشتے کہنے لگے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو او خلیل اللہ ریوڑ سارا دے چکے ہیں ہونتا تیرے کو کچھ بھی نہیں کچھ لگے گا فرمایا آخر ریوڑ نو چران واسطے تُسی رکھنا تا ہے نا جڑا ریوڑ چڑھائے گا رکھوالا تو رکھنا ہے اور میں انہوں نال لے جانا میں اس ریوڑ دی رکھوالی کران گا فرشتے پھر بولے فرمایا سبحانہ ذی الملک والملکوت سبحان العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت فرمایا ریوڑ دا رکھوالا رکھنا جینا تو میں انہوں رکھ لینا ایک دفعہ یار دا نام سنا کی بول دے نہیں جے ایک دفعہ یار دا نام سنا جدو سنیا فرشتہ نے جدو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا عشق شوق ویکھیا عرض کی تھی حضور اسی مان گئے ہیں واقعی تسی خلیل اللہ ہو اسا اللہ دے فرشتے آئے صرف تو آڈا امتحان لین واسطے آئے سا اسی اللہ دے فرشتے ہیں سانو مال دی ضرورت نہیں کسی شاید دی ضرورت نہیں اسا صرف امتحان لین واسطے آئے ہیں رب ذوالجلال نے جو تمہیں اپنا خلیل فرمایا ہے تسی رب دے دوست ہو رب دے خلیل ہو ویکھن واسطے آئے ہیں خلیل امتحان بھی پورا اتردا ہے کہ نہیں خلیل نو مال نال پیار ہے یا محبوب حقیقی دے نال پیار ہے حضور من گئے ہیں تانوں مال نال پیار نہیں مال والے نال پیار ہے سانوں کے دے نال پیار ہے مال دے نال کہ دے نال مال دے نال ایتے صاحب نصاب ہوں دے ایسی قربانی نہیں کر دے انج ہے کہ نہیں ہے حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قربانی خوش دلی دے نال کرو کی فرمایا
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا قربانی خوش دلی دے نال کرو. فرمایا خون دا قطرہ زمین تے بعد ڈگدا ہے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر قبول پہلے ہو جاندا ہے. کی فرمایا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث دے راوی ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرمانے ان عائشہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے. وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ بال کھروں کے ساتھ آئے گا. قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے قربانی خوش دلی دے نال کرو. رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر تہاڈا گوشت رب فرماندا ہے تہاڈا گوشت رب ذوالجلال نے کی فرمایا تہاڈا گوشت نہیں پہنچدا. کی پہنچدا ہے؟ نیت. کی پہنچ دی ہے؟ نیت پہنچ دی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ رب دی بارگاہ جدو قربانی کرنی ہے گوشت نیت نال نہیں کرنی خوش دلی دے نال کرنی ہے. چل دیا ایک مسئلہ بھی عرض کر دیا جاواں. مسئلہ یہ ہے اگر ایک 7 افراد نے گاں اور کٹھے دی قربانی دے اندر کنے افراد شامل ہیں؟ کئی کٹے نے آج کل کٹا کھولے ہے. کٹے دی قربانی جائز نہیں. او شرم کرو. کیوں حضور صلی السلام دی امت نو گمراہ کرنا چاہتے ہو؟ کیوں حضور دی امت نو گمراہ کرنا چاہتے ہو؟ دلیل کی ہے جو کام نبی پاک نے نہیں کیا وہ سرکار نے کٹے دی قربانی کٹیا در فٹے منہ جڑا نبی پاک نے کام نہیں کیتا وہ ساڈے واسطے جائز ہی نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے سادی مسجد نماز پڑھی ہے. او ملا تسی نقش و نگار مسجد نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نبی پاک شیب الاولاق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور شریف صدیق اکبر دا دور شریف آیا. سیدنا عمر بن خطاب دا دور آیا. کوئی مائی دا لال ضعیف تو ضعیف گل بھی ثابت نہیں کر سکدا کہ سرکار دے دور وچ اے محراب بنے ہوئے. کدے دور وچ محراب بنے ہیں؟ بول جنہیں نال لائے گلیوں نہ ٹر چلے. دسو سنیو دسو. مولوی نماز پڑھاندا پیا سی شلوار اچھی سی وہ شلوار اچھی ویکھدا رہیا ہے تے دین نہیں ویکھیا. دسو محراب کس دور وچ بنیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور شریف وچ نہیں بنیا. صدیق اکبر دے دور شریف نہیں بنیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ مربع تے حکمرانی کرنے والا بادشاہ جدے سائے تو اور جدے کھنگورے تو بھی کیسر و کسرا اپنے محلہ چ بہ کے پیشاب کر چھڑ دے سن. انہاں دے دور وچ محراب نہیں بنیا. محراب کدے دورے بنیا ہے؟ دماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دور شریف وچ محراب بنے ہیں. یہ بھی تانوں پتہ چل جائے کدے دورے بنے ہیں. تو میں کہا مولا جی جے تو آنا سرکار نے کٹے دی قربانی نہیں کی تھی تو ٹھیک نہیں. یہ محراب بھی نہیں ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ یہ حضور کے دور میں نہیں تھا. شرم کر. کیوں حضور دی امت نو گمراہ کرنا چاہنا ہے؟ حضور دی امت نو گمراہ کرنا تو اسی ٹھیکہ لیا ہے. خیر وقت تھوڑا ہے کہ چلیے مسئلہ بیان کر رہے ہیں. کٹے دی قربانی ہوئے بیل ہوئے اور یا گائیں ہوئے یا بھینس ہوئے کوئی اندر 7 افراد یا اونٹ ہون تو کنے افراد نے؟ مردودہ نہ بیسی 10. میں کہ ابے دی شریر کڈی سرکار نے 7 آکھے نے تو 10 بنا لے. شرم کرو. اید اندر اگر 7 افراد شامل ہیں 6 دی نیت قربانی دی ہے 6 دی نیت قربانی دی ہے. ایک بندے دی نیت گوشت دی ہے سارا دی قربانی دا بیڑا کر کے کی سارا دیا بیڑا کر کے کسے دی بھی کوئی نہیں. اس واسطے جنہاں پہلا حصہ رکھ دے پہلا ویخ بھی لیا کر پوچھ بھی لیا کرو. بعد لوگ آ کے گلاں کر دینا کہ لے جی اینے پیسے دیتے سن تے پھر نہ ویکھو جی گوشت ہی تھوڑا جی آیا. بھئی تو گوشت واسطے قربانی کیتی سی کہ رب دی رضا واسطے قربانی کیتی سی؟ سمجھ آئی؟ جدو بھی قربانی کرنی اللہ دی رضا واسطے. خیر ہر کر رہے اساں قربانی جدو بھی کرو خوش دلی دے نال کرو. کی کرو؟ خوش دلی دے نال کرو. جدو قربانی کرو تے قربانی کرن تو بعد قربانی دے 3 حصے کرنے نے. کنے؟ بول دے نہیں جے. 3 حصے کرنے نے. ایک اپنا ایک رشتہ داراں دا ایک غریباں مسکیناں دا. تے جے بکرا کریے تے ساڈے تو وڈا غریب یتیم ہی کوئی نہیں. خدا خانہ خراب کرے انگریز دا
جن ایڈے ایڈے فریضہ دیتے ہیں اسی رکھ لینا پہلا غریباں نوں دیندے ساں پھر آندے نے تے پھر بعد اینج ہوندا ہے وافٹاں نوں بھی سلام کرنا چنگا کردے ہو جدوں بتی بند کرے 2 3 دن تے پھر آندے جو ساڈا گوشت خراب ہو گیا میں کہ کتےاں نوں پانا گوارا کیتا اشرف المخلوقات نوں نہیں کھوایا تے رب پھر بدلہ انج لیندا ہے کہ لے جے پھر میرے غریب بندے نہیں کھان گے نا تے کھاؤ گے پھر پترو تساں بھی نہیں وافٹاں لے آندے نا جے غریب نہیں کھان گے تے پھر پترو پھر کھاؤ گے تسی بھی نہیں اس واسطے غریباں نوں دیو میرے آقا علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا غریباں دے نال پیار کرو عرض کیتی یا رسول اللہ کیوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال غریباں دی وجہ تو تانوں روزی دیندا ہے غریباں دی وجہ تو بارش ہوندی ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او غریب لوگو تسی مایوس نہیں ہونا غریباں تو ہی دین شروع ہویا ہے اور غریباں تے ہی اختتام ہو جائے گا امیراں دے بال پڑھدے نے او ایم ایس ایچ او ایس پی پتہ کی لگدے نے مینوں نانیم دا وقت تھوڑا ہے ہے کہ نہیں ہے او غریبو جڑے بیٹھے ہو خوش نصیب ہو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غریب دینوں سے جڑا دین ہے نا ایک غریباں تو شروع ہویا ہے اور جڑا دین ہے غریباں تے ہی ختم ہوئے گا مفتی معیار خنیمی گجراتی رحمہ اللہ نے لکھا جتنے بھی انبیاء آئے سب غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے کہ چلتے چلتے یہ بات ہو گئی مال دیاں 3 قسماں نے کنیاں مال دیاں 3 فرعونی کرونی خلیلی کنیاں بول 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 اچھی بول فرعونی کرونی خلیلی فرعونی مال کیڑا ہے اپنے مال و دولت نو سام کے اچھیاں محل بنانا جڑا بندہ اچھے محل بناوے او دا پیسہ راہ خدا چ خرچ نہ جاوے سمجھو مال کیڑا ہے میں نہیں آخر بزرگ فرما رہے ہیں وہ مال کیڑا ہے فرعونی ہے اچھی بلڈنگاں بنائیاں پلاٹ خریدے پلادے خریدے ہر شے خریدی رب ذوالجلال دے رستے تے نہیں دیتا رب والے انہوں نہیں دیتا بلکہ اچھے محل بنائے خسریاں نو دیتے کنجراں نو دیتے اے کیڑا پیسہ وے اے بزرگ کہہ رہے ہیں میں صرف بزرگاں دی ترجمانی کر رہے ہاں اے کیڑا مال ہے فرعونی مال ہے اور کرونی مال کیڑا وے جڑا زمین اندر دب کے رکھنا یعنی انہیں زمین اندر اپنا خزانہ نپ کے رکھیا سے کہ رکھیا سی نپ کے رہے کیڑا مال ہے اور خلیلی مال کیڑا ہے جڑا رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر قربان کر چھڈیا سی کی ٹائم ویکھدے پیو میں صرف 2-3 منٹ تے لے جانا ہے کہ یہ نے کہا جی بتی نہیں ایسی پانی نہیں ہے تہاڈی مہربانی صرف 2-3 منٹ یا 5 منٹ دے دینا زیادہ نہیں یہ تسی آکھ دے ہو تے میں ہنے اختتام کر دینا جے اپنے بھائی دا خیال رکھ دے تو کہتے ہیں صرف 5 منٹ بولو سارے بولو نہیں دیں جنہیں میں ہنے اختتام کر دیں میرے کوئی مسئلہ نہیں چل اور انہیں کہا جی صرف 5 منٹ تو کسی دی مننی چاہیے وڈا دیاڑا ہے کسی دی گل نہیں موڑنی چاہیے تو واقعہ ہی وافٹان نے بتی بند کی سی یار چلو اچھا خیر وقت تھوڑا ہے خلیل اللہ مال خلیلیو ہے جڑا رب ذوالجلال دی بارگاہ اندر بولو بولو خرچ کیتا جاوے تے میں اور تسی غور کریے میرا اور تھوڑا مال کیڑا ہے بولو بزرگ فرماندے نے آج بھی جس شخص دا مال اچھیاں بلڈنگاں پلازے کوٹھیاں تے لگے رائے حق تے مال خرچ نہ ہوئے سمجھی او مال فرعونی ہے مال فرعونی ہے میں اور تساں اپنے گربان اندر گھر جا کے جھانکنا ہے مولوی تے اعتراض نہیں کرنا بزرگاں دی گلاں تے اعتراض نہیں کرنا اپنی گربان اندر جھانکنا وے آگے سمجھ کے نہیں اور بزرگ اگے فرماندے نے جس شخص دا مال اج بھی زمیناں خریدن تے پلاٹ بینک بیلنس دے اندر رکھن تے بینک دے اندر اکاؤنٹ کھلان تے بینک دے اندر ہزاراں پیسے پے ہون لیکن رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر خرچ کرن واسطے او دا دل نہ کر دوے سمجھو مال کیڑا ہے کرونی کیڑا کرون نے بھی تے رکھیا سی نا آگے سمجھ کے نہیں اور بزرگ فرماندے نے جڑا شخص اج بھی اپنے مال نو راہ خدا دے اندر خوش دلی دے نال خرچ کرے سمجھی او مال خلیلی ہے کیڑا ہے مال خلیلی ہے یعنی خلیل اللہ علیہ السلام نے جو رب دی بارگاہ خرچ کی تھی مسلمان پیسہ با جوڑ کے کی کریں گا آج رب ذوالجلال دی بارگاہ دے کے جا کی
اج دے کے جا. میں دسیا نا امام زین العابدین فرماندے نے وہ بندہ سخی نہیں جہدے کولوں منگ کے لیا جاوے کہ رب دی بارگاہ دیو فلاں نو فلاں عالم نو دیو فلاں نو دیو. فرمایا وہ سخی نہیں. سخی بندہ وہ ہے جڑا رب ذوالجلال دی بارگاہ خرچ کرے، جڑا رب دی اطاعت خود بھی کرے تے لوگاں نو بھی حکم دے اونا تے جڑا مال بغیر کہن تے بندہ خرچ کردہ ہے سمجھو او سخی نے. تے میاں محمد بخش فرماندے سن سخیاں کولوں کدے میاں صاحب رحمہ اللہ فرماندے سن مالاں والے کدے سخی نہیں ہوندے. کنے کہا سی؟ عارف کھڑی رومی کشیمی نے کہا سی مالاں والے کدے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کولوں کدے مال نہیں ہوندا. سخی ایتھے اوتھے کدی تے جیدہ دین واسطے پیسہ نہ نکلے نا تے سمجھیے جنہیں مرضی وڈی کوٹھی دا مالک ہوئے، جنہیں مرضی وڈے وڈے پلادے، جنہیں مرضی وڈی وڈیاں فیکٹریاں تے سٹور بنائے ہون، سمجھی رب دی رضا دی خاطر مال نہیں نکلیا. اے سخی حدیث دا مفہوم شریف ہے. حدیث شریف دا مفہوم ہے مال غنی لعنت اللہ، دل غنی بولو رحمت اللہ. کی مال غنی لعنت اللہ، دل غنی میں اور تسی اپنی گربان اندر یہ جھانکنا وے. کی کرنا وے؟ جھانکنا وے. ابو ذر فرماندے نے ابو صالح بشیر کوٹلی وارا علیہ رحمہ اللہ بڑے کامل اللہ دے ولی بزرگ عالم محدث پائے دے ہوئے نے. آپ فرماندے نے کہ رئیس ایسی تے بڑا بخیل سی. جدو بھی رب ذوالجلال دی بارگاہ منگنا نہ یار دیو یا کدے کہنا کہ یار امام نو دیو فلانو دیو فلانو دیو تو وہ کہندا سی نہیں اخراجات بڑے نے. خیر وقت ایسا آیا مرن دے قریب ہو گیا. جدو مرن لگیا نا تے او دے جڑے نوکر چاکر آئے سن کولو آئے تے کہنے لگے سیٹھ صاحب ہن تا دنیا تو جا رہے ہن تا کچھ جتی جاؤ. تے آ کے پٹ کے آندا ہے ظالمو جان تا رب دی بارگاہ دے چلے ہور کی لینا جے. جدو قریب آئے نا تو انہاں کہ سیٹھ صاحب ہن تو دنیا تو جا رہے ہو تو تہاڈا مال ایتھے رہ جانا ہے، ہن تو رب دی بارگاہ خرچ کر جاؤ، کوئی وصیت کر جاؤ. تے کہن لگا کپٹ کے ظالمو جان تو دتی رب دی، اس تو وڈی کیڑی شے ہے، ہور کی لینا جے. آئی سمجھ کے نہیں؟ اس واسطے یار قربانی بھی ہے کتھے بھی ہے دل کھول کے رب ذوالجلال دی بارگاہ چ خرچ کرو. سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ تسی آج دین تے خرچ کرنا چھڑ دیتا ہے نا تے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں. رو رہے ہو اتنے لکھاں لے رو رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں کہ ساڈی دین تو دوری دا نتیجہ ہے. پہلا کوئی بندہ نواں مکان بنادا کوئی کردا سی نا تے کی آکھدا سی اے حصہ مولوی صاحب دا ہے تے اے حصہ مسجد دا ہے. دیندے سن کے نہیں؟ سچی دسو. اب آبے آبا پنڈ دے رہن والے ہیں کردے سن کے نہیں؟ تے خوشحال بھی سن کے نہیں؟ آدھے سن اے حصہ مولوی صاحب دا ہے تے اے حصہ مسجد ہے. بچے بچی دا نکاح ہونا تے کی آکھدے سن کہ اے مولوی صاحب دا ہے، فیس تو علاوہ لوگ کی دیندے سن کہ مولوی صاحب اے ساڈی طرفوں ہے، اے مسجد دا تے اے تہاڈا. ہن دینے ہیں جدو نہیں دیندے تے حالات کی بنے پے نے. اسا تے عید والے دن بھی 100 روپیہ کڈنے ہیں تے ہن تے ساڈا بال 100 نہیں لیندا تے اسی علماء نو 100 دے جانے ہیں. اس دفعہ اس سال 25 تو 30 علماء نے مسجداں چھڑ دیتیاں نے تہاڈا رویہ ویکھ کے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی میری امت ایک ایسا وقت آئے گا لوگ نماز پڑھان واسطے امام تلاش کرن گے، امام نہیں لبے گا. اور ڈرو اس وقت تو. کیوں کہ اساں جو آج اپنے امامہ دے نال سلوک کیتا ہے، ایک اپنے امامہ دی غیبتہ کرنے ہیں، دوسری اسی اپنے امامہ دی ضروریات پوری نہیں کرنے ہیں. تے کوئی امام چارہ موٹر سائیکل لے لے نا تے کہنا مولوی مسجد لٹ کے کھا گیا ہے. بے ظالمہ تو دس مولوی نے موٹر سائیکل لے کنے میں پیسے دیتے نہیں؟ تو تے عید والے دن بھی جیب وچوں بڑی مشکل نہ 100 کم کے کڈنا ہے. اج جنہیں بیٹھے ہو میں نے نظامیہ دس دی ہے کہ قاری صاحب فلاں بندے نے 100 دیتا ہے تو فلاں 50 دیتا ہے تے بعد میں نے پتہ کہندے مولوی صاحب 2000 دیتا ہے. میں کہا جڑا تساں 2000 دیندے نا تے 15-20 ہزار عید نہیں ہونی سی تے لکھاں دی گل جانی سی. خدا دا خوف کرو، اپنے علماء دے نال پیار کرو، اتنا ظلم نہ کرو. جے تواڈے واسطے منگیائی نا تے علماء واسطے بھی منگیائی ہے کہ نہیں؟
ہوں تو 1000 کا نوٹ بازار لے کے جاؤ نا تو لگتا 100 لے کے جانے پہ انج نہیں ادھر تھلے منہ سٹ کے بیٹھا بولتا نہیں تیرے کو تو میں دھکے نال بھی لے لینے نے تو میں تھلے منہ سٹ تو میں گھر چلا جا بولتا نہیں چلو اللہ تعالیٰ بات رکھے خیر اللہ تعالیٰ فضل آپ پکڑے یار انہوں نے آسرے دے ویسے چلتا چلا جمنا کل قاری صاحب ایک آئے سن بیچارے رو رہے سن کہ قاری صاحب میری انتظامیہ اور میرے محلے والے اتنا ظلم عظیم کر دینے میں موٹر سائیکل لئیے تو مینوں کہنے لگے کتوں لئیے انہوں نے میرے کو موٹر سائیکل واپسی لے لئی میں ویچ کے میں مسجد چھڑ دیتی میں انہوں فیکٹری جا کے کام کردا پیا تو فیکٹری والے مینوں 70,000 دے رہے ہیں تو انہوں نے مینوں کہا سال تو بعد ایک تنخواہ ود دیواں گے اسی اپنے امام نو سال تو بعد ایک تنخواہ ود دینے ہیں تو فیکٹری والے 12 مہینے بجائے 13 مہینے تنخواہ دیندے نے وہ دنیا دار نے اساں دیندار نال کی کیتا ہے خیر دعا کر اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے نہیں سماعت کر لو